اچھا سر جی میں ایک بہت اچھے، یعنی یہ سیٹ چینج ہونے کے ساتھ ساتھ میری ترقی بھی ہو گئی ہے، سر جی ہو گیا ہوں اب میں۔ ایک بات یاد رکھو کہ میں سر جی جب بھی کہتا ہوں تنزیہ کہتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں ابھی تمہارے سر جی کو کوئی سیریس نہیں لیتا، اتنا سر جی کسی وقت بزتی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ تمہیں پتا میرا فلسفہ ہے، اگر خواجہ میر درد کو انگریز سر کا خطاب دے دیتا تو وہ پھر سر درد بن جاتے۔ میری بات سنو، میں یہ سوچ رہا تھا، بلکہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا آج میں۔ شکر ہے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے شرمندگی بھی محسوس ہوئی۔ سنو تو صحیح نا یار، میں اس بات پہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ اتنے عرصے سے میں خود لاہور میں رہ رہا ہوں، میرے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، آج تک میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنے بچوں کو دوسرے شہروں کے تاریخی مقامات تو دور کی بات ہے، جو لاہور میں تاریخی مقامات ہیں کم از کم وہی دکھا دوں۔ بہت غلط بات ہے، کیوں نہیں تم نے دکھائے؟ آج تک نہیں دکھایا میں۔ نہیں دکھانے چاہیے، ایک آدھ دفعہ تو ایک مقام دکھا دینا چاہیے۔ میں نے اپنے بچوں کو تاریخی مقام دکھایا ابھی پچھلے دنوں۔ کون سا؟ میں ان کو ان کے نانکے لے کے گیا تھا۔ یار وہ بھی ایک تاریخی مقام ہے۔ اس میں کون سی تاریخ ہے؟ میں نے بچوں کو دکھایا تھا اب ان کی نانی کا گھر کے بیٹے یہاں پہ تاریخ نے چینج لیا تھا۔ اچھا ادھر میں جانچ لے کے آیا تھا تو میرا کیلنڈر اگے پیچھے ہو گیا تھا۔ یہ ہے وہ تاریخی مقام۔ بچوں کو بتانا تھا نا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میری تاریخ بھی بدل گئی اور میرا جغرافیہ بھی بدل گیا۔ دیکھو کس طرح کی بات کر دیتے ہیں لوگ، ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا بچوں کو کیا بتایا تم نے؟ بچوں کو دکھایا تھا کہ بیٹے اس گلی میں آیا تھا بارات لے کے، میں نے وہ پھولوں والا ہار پہنا ہوا تھا اور یہ وہ سموسیوں والا تھا نامراد جس نے مجھے جگت کی تھی کہ بھائی جی بڑا روپ چڑھے ہے کی گلے ڈبن چلے ہو۔ اس پہ میں نے اس کے مزاح کو روکنے کے لیے اس سے ایک سموسہ کھایا اور آگے چلا گیا۔ تو جب میں دلہن لے کے واپس آ رہا تھا تو میں نے بچوں کو بتایا کہ یہی سموسے والا اٹھ کے گاڑی کے آگے آ گیا اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ بھائی جی ساڈے محلے چو تسی دلہن تے لے چلے ہو، سموسے دے پیسے تواڈے سورے نہیں دینے۔ سیریسلی تم دیکھو کہ ہم لوگ اس حوالے سے بہت بڑی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تاریخی مقامات کی سیر نہیں کراتے اور تاریخ سے آگاہ کرنے کا کبھی بھی تکلف روا نہیں رکھتے۔ کبھی تم دیکھو یہ واقعی ہم اور غلطی یہ کبھی بھی زندہ قوموں کا شعار نہیں ہوا۔ ہاں زندہ قومیں جو ہیں وہ ایسا کرتی ہیں، اپنی تاریخ کو اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی اگلی نسلوں کو انٹروڈیوس کرواتی ہیں اپنے تاریخی مقامات سے۔ صرف تاریخ جو کتاب میں لکھی ہوتی ہے اس سے ہی نہیں۔ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے آپ اس تاریخ کو، ہسٹری کے اس ایسپیکٹ کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یار میرا خیال ہے پاجنات کہ ہمارے جو تاریخی مقامات ہیں ان کی حالت بھی تو اس طرح کی ہوئی ہے نا گورنمنٹ نے، کہ وہاں پہ جاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اندر سے کہیں جن نہ نکل آئے اور آگے شروع ہو جائے با خدا ہم جن نہیں شہنشاہ اکبر ہیں، پتر ادھر کدھر آ گئے ہو، یہاں پہ تو چھتیں چو رہی ہے، اللہ جانتا ہے تم یقین کرو کہ ہماری ساری سلطنت میں چھتیں چو چو کے گوڈے گوڈے چکڑ ہو جاتا ہے اور اسی چکڑ میں سے ٹپوسی مار کے ڈڈو ہمارے تخت پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کی کرنے حالانکہ حکمرانوں سے تو کوئی انسان نہیں پوچھ سکا کہ کی کرنے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی اس ضمن میں کچھ اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ان تاریخی مقامات کو کچھ سیاحتی مقامات میں تبدیل کر دیا جائے تو بھی قدرے میرا خیال ہے کہ تاریخ سے شغف پیدا ہو سکتا ہے، اٹریکشن پیدا کر دینی چاہیے۔ دنیا بھر میں ایسا ہی ہے، اسی طرح کرتے ہم نے تاریخی مقامات کو بھی پیسے کمانے کا ذریعہ، حالانکہ وہاں سے شاید ٹکا بھی آمدن نہیں ہوتی، لیکن ہم نے خام خواہ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی۔ ابھی چند اور چلو آمدن بھی ساتھ ہو سکتی ہے مگر وہاں پہ اٹریکشن بنائیں۔ بادشاہی قلعے کے اندر ایک پرانی سی نائی کی دکان بنا دیں، ادھر کو بہت ہی کو 200 سال کا بزرگ نائی بٹھا دیں کہ یہ اکبر بادشاہ کے نائی ہیں، ادھر سے بادشاہ شیو کراتے تھے۔ ایمان سے دور دور سے لوگ صرف اس نائی کو ہی دیکھنے آئے کہ یار وہ بندہ تو دیکھے جو اکبر بادشاہ ہی مون دیتا تھا۔ ہائے 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 ہائے۔ اس حوالے سے چند دن پہلے میں انگلستان کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ انگلش ہیریٹیج نامی ادارہ بتا رہا ہے ہمیں
کہ انگلستان میں کم از کم 400 کے قریب ایسے تاریخی مقامات ہیں جہاں پہ ہر سال 1.25 کروڑ کے لگ بھگ لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں. 1.25 کروڑ جی, اور ہر سال 4.5 لاکھ کے لگ بھگ فری ایجوکیشنل ٹرپس ادھر کا رخ کرتے ہیں. ہمیں جان کے یہ آدھا بندے بتاتے ہیں جس طرح ادھر نہیں سیاسی جماعتیں اپنے جلسے کے بندے نہیں, ایسا نہیں ہے. پورے ریکارڈ کی روشنی میں وہ یہ اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں. اور حکومت برطانیہ ان تاریخی مقامات کی دیکھ بھال پہ ہر سال 24 ملین پاؤنڈ خرچ کرتی ہے. بلے 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 بلے. نہیں مان سے ادھر ہو سکتا ہے. اچھا, ہمارے ایک اور پرابلم بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ کے جو تاریخ باب ہے وہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی جائے عبرت ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. اپنی نئی نسل کو بے شک وہ شرمندگی کے پہلو ہیں وہ بھی دکھانے چاہیے کہ ان غلطیوں کی وجہ سے ہم آج اس مقام پر پہنچے, وہ بھی کھلے دل کے ساتھ دکھانے چاہیے. صرف اپنے روشن باب نہیں, اپنے تاریخ باب بھی دکھانے چاہیے. بالکل جی, میں تو کہتا ہوں کہ شاہی قلعے میں ایک شیشہ رکھ کے اس میں کنگرو رکھ دیں کہ یہ وہ انارکلی کے کنگرو تھے جو باندھ کے وہ ڈانس کرتی تھی اور شہزادہ سلیم اجڑ گیا. بالکل. اور اس کے ساتھ ہی ایک پرانا سا سکوٹر کھڑا کر دینا چاہیے, اس کے اوپر لکھ دیں کہ انارکلی کا ڈانس دیکھ دیکھ کے شہزادہ سلیم اجڑ گیا اور پھر اس نے اپنی بگی بیچ کے یہ سکوٹر خرید لیا اور اے جی آفس میں 11ویں گریڈ کی سٹینو کی جاب کر لی اور اس سکوٹر پہ بیٹھ کے وہ پھر جایا کرتا تھا, پیچھے اس کے وہ پکھا چلنے والا بیٹھا ہوتا. کدھر کی بات کہاں لیں گے. ہاں, لوگ نصیحت پکڑیں گے, بڑا ضروری ہے ایسی نصیحت تمہاری. ایسی ان کا وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا.